بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفاتیح الجنان وہ مشہور اور معروف دعاؤں کی کتاب ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، ہر مومن مومنہ کے گھر میں موجود ہے۔ اس کتاب کے مؤلف شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مخلصین میں سے تھے، اور پروردگار نے انہیں وہ توفیقات دی تھیں جو ہر عالم کو نصیب نہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے علاوہ بہت ساری دوسری کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ کتاب کہ خود بقول شیخ عباس قمی کے اس کتاب پر انہوں نے بہت محنت کی، 20 سال لگ گئے کہ وہ کتاب مکمل ہوئی، اور وہ ہے سفینۃ البحار، یعنی بحار الانوار کے موضوعات پر کام کیا گیا۔ اور آج یہ کتاب ان کتابوں میں سے ایک ہے جس کی ضرورت علماء کو اشد ہے۔ لیکن خود شیخ عباس قمی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب مکمل کی، یعنی 20 سال لگ گئے، میں نے جب مکمل کی اور ہم لے کر گئے تاکہ یہ کتاب پبلش ہو جائے، چھپ جائے، تو دل میں یہ خیال تھا کہ یہ کتاب جب بازار میں آئے تو کیا دھوم مچائے گی، سارے لوگ آئیں گے، یہ کتاب خریدیں گے۔ لیکن چونکہ چھٹیوں کے دن تھے تو ہم نے کہا وقت ضائع نہ ہو، ایک اور کتاب بھی ہم شروع کرتے ہیں، ایک اور تالیف شروع کرتے ہیں، اور وہ کتاب یہی مفاتیح الجنان تھی۔ چھٹیوں میں کام شروع ہوا اور الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔ دعاؤں کو جمع کیا گیا، اذکار کو جمع کیا گیا، بعض سوروں کو جمع کیا گیا، اور پھر یہ بھی آ کر کے پبلشر کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب یہ دونوں کتابیں بازار میں آئیں اور شیخ عباس قمی نے پوچھا تو پبلشرز نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ وہ کتاب جو مشہور ہوئی ہے اور لوگ بے پناہ اس کتاب کو خرید رہے ہیں، وہ سفینۃ البحار نہیں ہے، وہ مفاتیح الجنان ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ علماء بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ سفینۃ البحار کو لکھتے وقت شیخ عباس قمی کی توجہ اپنی طرف تھی، اپنی صلاحیت کی طرف تھی، اپنی محنت کی طرف تھی۔ لیکن جب مفاتیح الجنان لکھ رہے تھے تو توجہ اپنی طرف نہیں تھی، اللہ کی طرف تھی۔ اسی لیے پروردگار ان چیزوں میں برکت ڈال دیتا ہے، ان کتابوں میں برکت ڈال دیتا ہے، اس وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اس زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اس رزق میں برکت ڈال دیتا ہے جو اللہ کے لیے ہو، جو خود اس کے لیے ہو، جو اہل بیت کے لیے ہو، یعنی جس میں خلوص ہو، جس میں اخلاص ہو۔ پروردگار ہم سب کو بھی یہ توفیق دے